دوستوں، نماز فجر کے بعد جو بندہ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، آج نماز فجر کے بعد جو بندہ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ نماز فجر کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ والو، نماز فجر کے بعد جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا، رب کریم اس کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ نماز فجر کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ 1-2 منٹ کا عمل ہے، آپ لوگوں نے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نماز فجر کے بعد کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والو، نماز فجر کا وقت بڑا ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت بہت نور والا ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ جانتا ہے کہ صبح کا وقت کتنا خاص ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق کی تقسیم صبح کے وقت ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ سو رہا ہوتا ہے وہ کھو جاتا ہے، اور جو صبح اٹھ کے اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے وہ کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ والو، نماز فجر کے وقت بہت ہی خوبصورت وقت اور منظر ہوتا ہے۔ یہ وقت بڑا برکت والا ہوتا ہے۔ آج آپ لوگ مانگ لو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری مانگے گا، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج نماز فجر کے بعد چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج ایک تسبیح پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشنوں سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہیں دنیا جہان کے کوئی سے بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، سعودی عربیہ، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں نماز فجر کا وقت ہو جائے یا تہجد کا وقت ہو جائے، آپ لوگوں نے اسی وقت بستر چھوڑ دینا ہے، اٹھنا ہے، وضو بنانا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے مسجد کی طرف بھاگنا ہے، نماز ادا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ کے ملک میں نماز فجر ادا ہو جائے تو اللہ والو، وہ وقت نور سے بھرا ہوتا ہے۔ اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کے مقصد، آپ کی دعائیں حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائیں گی،
اور یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو، اس عمل کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو رزق اور مال و دولت سے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اگر پانی کے اوپر، پانی کے گلاس پر اس عمل کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ایسی رزق کو چمکاتے ہیں، اس کے اندر سے جو بیماریاں ہیں یقین کریں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلتی ہیں۔ اگر آپ لوگ پانی کے گلاس پر پڑھیں گے، بیمار ہیں شفا ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چینی کے اوپر پڑھتے ہیں اور آپ لوگ صدقہ کر دیتے ہیں، بلائیں ٹل جائیں گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ویسے ہی بہت خاص عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے والے پورے سال کے رزق اور دولت کو اپنی قسمت میں لکھوا لیتے ہیں، رستوں کی ہر رکاوٹ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے، آپ لوگ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ ایک بار اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، پہلے دن ہی پڑھیں گے آپ لوگوں کو معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو ویسے تو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن فجر کا وقت رزق اور دولت کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد بالخصوص پڑھیے گا، بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ یقین کریں یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو چمکا دے گا۔ اللہ والوں، نماز فجر کے وقت رحمتیں، برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہو، وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں ان کے نصیب میں، جھولیوں میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ لوگ روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، اولاد جیسی دولت سے انشاءاللہ آپ لوگ مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، ایک بار ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو پڑھیں۔ عمل کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ اللہ والو، ایک مسئلہ سماعت کریں، فجر کے وقت کوئی اور سجدہ نہیں کیا جاتا، تو آپ لوگ سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے اور سجدے میں جا کے دعا بھی نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز کے اندر صرف فجر کے 4 سجدے ہوتے ہیں اور وہی قابل قبول ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 سنتوں کے سجدے، 2 سنتوں میں جو 4 سجدے ہوتے ہیں وہ، اور 2 فرض کے، یعنی کہ ان نمازوں کے علاوہ قضا بھی پڑھنے کا ممنوع قرار دیا گیا ہے، بس آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سلام پھیر لیا، تحیات کی حالت میں بیٹھے بیٹھے ہی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، یہ ترتیب ہے۔ لیکن وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ دیکھیں میں طریقہ بتاتا ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کبھی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، آج فائدہ ہوگا، اس طریقے کو ذرا آزماؤ۔ آپ لوگ ویڈیو بھی اسکپ کر کر کے دیکھتے ہو، ویڈیو مکمل دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا نا کہ وظیفہ بتایا کس طریقے سے جا رہا ہے، وظیفے کی اہمیت کیا ہے، وظیفے کی فضیلت کیا ہے، کون سے وقت پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اور یقین کریں اس کے بعد جو فائدے ملیں گی آپ لوگ خود کمنٹ سیکشن میں آگے مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، یہ عمل میں خود بھی پڑھتا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ۔ یقین کریں یہ وظیفہ بہت خاص ہے، یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کس طریقے سے، ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، نظریں ادھر ادھر نہیں گھمانی، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکا لیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کتنی آپ لوگوں نے نافرمانی کری، اللہ پاک کی کتنی نمازیں آپ لوگوں نے، عبادات جو ہے وہ قضا کر دیا، آپ نے عبادات نہیں پڑھی۔ آپ لوگ بس سوچیں، تصور کریں، اور تصور جب آپ لوگ کر لیں آپ کی جو ہے وہ رونا آ جائے، آپ کو آنسو نکل جائے آپ لوگوں کے، استغفار پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، اللہ پاک اندر ہی اندر دل میں اپنے آپ کو ملامت کریں۔ دیکھیں رونا اللہ کو بہت پسند ہے، تڑپنا لرزنا رب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ تڑپ کے استغفار کریں 70 بار، کر لیا پھر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے
یہ ایسا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100% کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اس عمل کو کیا آپ لوگ کوئی سا بھی عمل کریں، آپ کوئی سا بھی وظیفہ پڑھیں، میری ویڈیو نہیں دیکھیں، کوئی اور سی ویڈیو دیکھتے ہو، کوئی اور آپ کو علماء کرام اچھے لگتے ہو، کوئی حرج نہیں، طریقہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے۔ دیکھیں میرا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ میرے ہی وظیفے دیکھیں جو پوری یوٹیوب پر ہے، لوگ وہ فیک وظیفے بتا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ ہر کوئی وظیفے بتا رہا ہے، اس کے پاس اپنی کتاب ہوگی، اس کی اپنی تحقیق ہے، میری اپنی تحقیق ہے، تو میں اپنے تحقیق کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو عمل ہے یہ بڑا مستند ہے، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ اگر فائدہ نہ ملے آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں آگے بولیے گا کہ مولانا صاحب میں نے پڑھا مجھے فائدہ نہیں پہنچا۔ مجھے پتا ہے نا اس وظیفے کی بہت فضیلت ہے، بہت فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اب اللہ والوں دھیان سے توجہ کریں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں، پہلے اس آج کے خاص عمل بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہتا ہوں، اور لاکھوں لوگ یقین کریں میرے وظیفوں سے فائدے اٹھاتے ہیں۔ میرے کوئی اپنے وظیفے تو نہیں ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، ہم تو تحقیق کر کے بس نکال کے آپ تک ایک چیز پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے سے وظیفہ آج کے دن کریں، اس وقت میں کریں، آپ کو فائدہ ہوگا، صدقہ کریں، خیرات کریں، نہ فائدہ ہو تو پھر آپ لوگ ہمیں کہیے گا۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر دیکھیں۔ اس سے پہلے آج کی جو ہے وہ خصوصی دعا میں شامل ہوا کریں، پہلے دعا کر لیتے ہیں تاکہ جو میرے بہن بھائی ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر سکے، آمین ضرور کہا کریں۔ آپ لوگ بے شک آپ کو وہ حاجت نہیں ہے، آپ بیمار نہیں ہیں، لیکن بیماروں کے لیے دعا کی جا رہی ہے تو آمین آپ لوگوں نے ضرور بولنا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کی مدد کرے، تو آپ لوگوں نے دعا میں ضرور شامل ہونا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے، تو تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی دل کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار حلال رزق عطا فرما، جو تنگ دست ہے میرے مولا ان کی تنگ دستی ختم کر دے، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، بے برکتی ہے، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، ان گھروں میں میرے مولا رحمت کے فرشتوں کو بھیج دے، شیطانی شر کو کاٹ دے، ان کے رستوں کی ہر مصیبت ہر رکاوٹ کو دور کر دے۔ جو میری بہنیں بیٹیاں روتی ہیں، پریشان ہیں میرے مولا، رشتوں کے انتظار میں تڑپ رہی ہیں، میرے مولا بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا نکاح کو آسان کر دے، زنا کو میرے مولا مشکل کر دے، میرے مولا نکاح کو تو اتنا آسان کر دے کہ پوری دنیا کی کوئی میری بیٹی، کوئی بھی میری بہن جو زنا کی طرف بڑھتی ہے وہ نہ بڑھے۔ میرے مولا ہمیں اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا اپنے نفس پہ قابو کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس امارہ سے اپنی پناہ نصیب فرما، شیطان کے شر سے حفاظت فرما، حرام کمائی سے میرے مولا اپنی پناہ میں لے لے، اپنے والدین کی گستاخی کرنے سے بچا، میرے مولا اس زبان کو اخلاق والی بنا دے، نظروں کو نور والی بنا دے، قلب کو استعراب کر دے نور سے، میرے مولا اپنے پیارے حبیب کا تجھے واسطہ ہم سب کی ہر نیک جائز حاجت کو شرفیت قبولیت عطا فرما، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے ہر مسلمان کے اوپر نظر رحمت فرما، نظر کرم فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے، اور جتنے لوگوں تک یہ ویڈیو گئی اور آپ لوگوں نے آمین کہا تو سوچیں کتنے لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے۔ جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہوں گے اللہ پاک سب کے لیے آسانی فرمائے گا، کیونکہ یہ دنیا کا قانون نہیں ہے، یہ میرے رب کا قانون ہے۔ اور جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی وہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپ پڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جن کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، لیکن روزانہ کے لاکھوں کما رہے ہیں، اور ان کے پاس نوکری کرنے والے جو ہیں اچھے خاصے گریجویٹ ہیں، بیچلرز ہیں، ان کے پاس نوکری کر رہے ہیں، اور جو سیٹ ہے انگوٹھا چھاپ ہے، اس کو سائن کرنا نہیں آتا وہ انگوٹھا لگاتا ہے۔
سوچیں رب جب مہربان ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے نوازتا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پوری توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہو۔ اور اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ مومنوں کی پہچان ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق کرتا ہے، تو پھر رستوں کی ہر رکاوٹ ہٹ جاتی ہے، تمام بندشیں کھل جاتی ہیں، آپ کے رستے استوار ہو جاتے ہیں، رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے تانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازو کے 2 پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں 7 زمینوں اور آسمان، درمیان میں ساری برکتیں رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے، جو تعداد بتائی گئی اس تعداد کے مطابق ہی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سر جھکا کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر نظریں گھما رہے ہیں، کبھی اوپر دیکھ رہے ہیں، کبھی نیچے دیکھ رہے ہیں، مسجد کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں یا کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، بچوں کو گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، کارپیٹ پہ دیکھ رہے ہیں۔ اپنی توجہ ایک طرف مرکوز کریں۔ توجہ مرکوز کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گمان یوں کریں دنیا جہان سے تعلق ختم، آپ نے ادھر ادھر نظر نہیں گھمانی، اور آپ کی نظر جب ادھر ادھر گھوم رہی ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ آپ لوگ غلط طریقے سے عمل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، آپ لوگوں نے بالکل طریقے کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب 33 ٹائمز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، یہ وظیفہ رب کی بڑائی کا ہے، رب کی عظمت کا ہے، اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔
آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آذان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑھے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ اکبر کے کلمات کتنے زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہیں، عظمت میں بھی بھاری ہیں اور روحانیت میں بھی بھاری ہیں۔ اور جو بندہ بھی ان خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے راستے ایسے استوار کرتے ہیں کہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں، یہ جو فضیلتیں ہیں، یہ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے مل رہی ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں، اور اس کی فضیلت سب سے بڑی کیا ہے کہ مدینے والے آقا کا یہ بتایا ہوا عمل ہے، مدینے والے آقا کا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹی بات ہے، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے یہ آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ آپ لوگوں نے اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ دو بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ تین بار ہو گیا، اس طریقے سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ عمل میں روزانہ پڑھتا ہوں، خدا کی قسم یہ وظیفہ میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ جب پریشان ہوتا ہوں تب اس عمل کو پڑھتا ہوں، جب طبیعت خراب ہوتی ہے اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، جب میری روحانیت کم ہونے لگتی ہے میں اس وظیفے کو پڑھتا ہوں، مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے میں اس عمل کو پڑھتا ہوں، خدا کی قسم میں اس عمل کو پڑھتا ہوں۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی، کیونکہ نبی پاک کا بتایا ہوا وظیفہ سوچے تو صحیح کتنا زیادہ فضیلت میں بھی بھاری ہوگا، عظمت میں بھی بھاری ہوگا، روحانیت پر بھی بھاری ہوگا، ہر چیز پہ یہ عمل، یہ وظیفہ بہت بھاری ہے۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ اول اور آخر درود ابراہیمی نہیں بھی پڑھیں گے، اس کے بغیر اس عمل کو پڑھتے ہیں، آپ کو تب بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ یہ عمل کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ عمل روحانیت سے بھرپور وظیفہ ہے۔ آپ لوگ پہلے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، بتا دیا۔ اللہ اکبر اس کے بعد پڑھیں گے، 33 بار پڑھیں گے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر تیسرے اور آخری نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ ایک بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ دو بار ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، 33 بار 33 ٹائم سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہے۔ تعداد نہ کم نہ زیادہ، تینوں تسبیحات 33 بار پڑھی جائیں گی، ملا کر گنیں گے تو 99 ایک کم 100 ہو گیا۔ اور اتنی بار ہی پڑھنی ہے، آنکھیں بند کر کے، اور پورا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر، معاملات کو ذہن میں رکھ کر، پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں، پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ ایسی روحانیت ملے گی، ایسی نورانیت ملے گی، آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں دیکھیں قسم نہیں کھاتا، آپ جانتے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ قسم کھانے کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن یہ وظیفہ میں خود کرتا ہوں، آج بھی کرا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ سوچیں کتنا زیادہ یہ فضیلت والا عمل ہوگا جس وظیفے کو میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ میں تو کیا، میرے بڑے بھائی بھی، میری والدہ ماجدہ بھی، سب پورا گھر یہ عمل ہی پڑھتا ہے، اور اتنے فائدے ہوتے ہیں اس عمل کے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت زیادہ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول تو آپ لوگ اول آخر درود پاک نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی یہ عمل بہت خاص ہے، اگر پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا، یعنی فضیلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک بار اول آخر درود پاک پڑھ لیں، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں، جتنا زیادہ شیئر کریں گے اتنا زیادہ فائدہ مند یہ عمل آپ سب لوگوں کے لیے ہوگا۔
آپ لوگ ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھول جائیں۔ آپ بھول جاتے ابھی شیئر کر دیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ لوگ آخرت میں پہنچیں گے روز محشر میں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ کتنے بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں آپ کو اس ٹائم پہ سنائیں گی۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔